بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور خلوص بھرا سلام۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ پر اپنی رحمتوں کے سایہ ہمیشہ قائم و دائم رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک عید کا واقعہ۔ عید الفطر کے دن صبح کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف تھے۔ مسجد نبوی میں عید کے فضائل بیان کر رہے تھے۔ تمام صحابہ کرام خوش تھے کہ بھی اللہ رب العزت سے عیدگاہ سے تحائف وصول کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عیدگاہ جائیں گے۔ عید کے احکام کے فضائل سننے کے بعد تمام صحابہ کرام اپنے اپنے گھروں میں چلتے گئے تاکہ غسل کر کے سفید کپڑے پہن کر مسجد نبوی میں مقررہ وقت پر آ جائیں اور رحمت العالمین کے زیر قیادت عیدگاہ کا رخ کریں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے گھر تشریف لائے تو حسنین کریمین نے نہایت خوشبو لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں بڑی بے قراری سے وقت کاٹ رہے تھے۔ جو ہی دہلیز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم مبارک رکھا تو خدا کے لاڈلے نبی کے لاڈلے نواسے نانا کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چمٹ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی پیشانیاں چومی اور انہیں اندر لے گئے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی گود میں بٹھایا اور پھر فرمایا، عائشہ انہیں کھانے کے لیے کچھ دو۔ فراغت غسل کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید کپڑے زیب تن کیے، خوشبو لگائی۔ اتنے میں مؤذن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازے پر دستک دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حسنین شہیدین مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ سب صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں پاک لوگوں کی جماعت ایک پاک رہبر کی سپردگی میں عیدگاہ کی طرف روانہ ہوئی۔ جبرائیل علیہ السلام نورانی فرشتوں سمیت بارگاہ نبوی میں نیاز حاصل کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے تاکہ مقدس ترین انسانوں کی پاؤں کی مٹی کے مبارک ذرات سے ان کے نورانی پرسرف حاصل کر لیں۔ صالح اور روح کا در قطار راستے کے دونوں طرف اس مقدس قافلے کے استقبال کے لیے بے چین کھڑی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ دھیمی آواز میں ورد کرتا ہوا قافلہ آہستہ آہستہ پروکار انداز میں عیدگاہ کی طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ عرض مقدس کی یہ نام ہرستان عیدگاہ کے قریب پہنچنے والی تھی کہ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں کسی کے رونے کی آواز آئی۔ یہ کسی بچے کی آواز معلوم ہوتی تھی جو اس درد اور رکعت کے ساتھ رو رہا تھا کہ اس کا اندازہ یتیمی کے ماحول میں پلے ہوئے انسان کو ہی معلوم ہو سکتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک بچہ پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس ہے اور جو ہی بچوں کے قہقہے کو سنتا ہے اپنے درد اور تیز انداز میں بلند کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف رخ کیا تو کائنات کا رخ تبدیل ہو گیا۔ حسن و حسین صحابہ پیچھے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچے کے قریب پہنچے۔ بچہ اتنا بڑا مجمع اپنی طرف آتے دیکھ کر سہم گیا، سسکیاں بھرنے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بند ہو گئیں، اپنا یتیمی کا دور یاد آ گیا۔ فرمایا، بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ بچے نے غور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا۔ اس سے پہلی بار احساس ہوا کہ باپ جب اپنے لخت جگر کو بیٹا کہہ کر پکار رہا ہے تو اسے کتنا لطف آتا ہے۔ میں ایک یتیم ہوں، میرا تو باپ مر چکا ہے، اب بھی دنیا میں کوئی مجھے بیٹا کہہ کر پکارنے والا ہو سکتا ہے۔ اسی محسوس ہوا جیسے وہ رو رو کر بے ہوش ہو گیا ہے اور اس کے باپ کی روح سے ہم کلام کر رہا ہے۔ بچے کی معصومیت نے بغیر کہے سب کچھ کہہ دیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم بچے کو اپنے دو شعر مبارک پر سوار کیا، اپنے دوست پر۔ جہاں چند منٹ پہلے حسن و حسین پیارے بیٹے تھے، اب ایک یتیم لاوارث ہے۔ اس معصوم اور میلے کپڑوں میں ملبوس 8 سال کا بچہ بیٹھا ہے اور اپنی یتیمی پر فخر کر رہا ہے۔ یتیم بچے نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارا ابا۔ یتیم بچے نے حیرانگی سے پھر پوچھا کہ واقعی آپ میرے ابا ہیں اور آپ کیوں رو رہے ہیں؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس لیے کہ تم
تم کو پتہ نہیں کتنی دیر سے تم رو رہے ہو۔ یتیم بچے نے کہا مجھے تو احساس ہی نہیں میں رو رہا ہوں۔ اے آسمان تو نے چھپ کر دیکھ لیا، زمین تو نے اوپر کا منظر بھی دیکھ لیا، اے ہوا تو نے اپنی فنگی میں خوشبو محسوس کر لی، درختوں تم نے اپنے جھومنے میں مستی بھی دیکھ لی۔ مورخ ہو تم، اسے تاریخ کا حصہ بنا لو کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس منصب کا اہل قرار دیا ہے جس منصب کے اہل حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ نماز سے پیدل چل رہے ہیں، یتیم بچہ کندھوں پر سوار، پھر آپ کو پتہ ہے وہ کہاں گئے؟ اسے تو اتنی دیر کندھوں پر سوار رہنا تھا جتنی دیر حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھڑی ہو۔ تم اپنی رفتار کم کرو، نظام کائنات تم رک جاؤ، سورج اور تم اپنی رفتار نرم کر لو، جب اس یتیم کی عید نہ ہوگی پیغمبر کی عید نہ ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اچانک ورد مسعود پر حیران ہو جاتی ہیں اور وجہ پوچھتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ تم اولاد سے تڑپتی، نہ آج خدا نے تمہاری آرزو پوری کر دی، میری اور سب مسلمانوں کی عید سے پہلے تمہاری عید ہو گئی، اللہ نے تمہاری سن لی۔ یتیم کو آگے کرتے ہوئے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ بیٹا ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اہلاً و سہلاً مرحبا یا نبی کہہ کر بچے کو گود میں لے لیا، چوم رہی ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ اس کا کوئی ابا نہیں ہے، محمد اس کے ابا ہیں، اس کے کوئی ماں نہیں ہے، تو اس کی ماں ہے، اس کا کوئی بھائی نہیں ہے، حسن اور حسین اس کے بھائی ہیں، اس کی کوئی بہن نہیں ہے، فاطمہ اس کی بہن ہے، اٹھو عائشہ بچے کو نہلاؤ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نہلانے میں مصروف ہیں، اتنے میں حضرت فاطمہ زہرا تشریف لائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ بیٹی مجھے یاد ہے تم قاسم اور ابراہیم بھائیوں کی موت پر روتی تھی، آج اللہ نے ان کے بدلے تمہیں بھائی دے دیا ہے، یہ تمہارا چھوٹا بھائی ہے، اسے نہلا رہے ہیں تاکہ نہلا دھو کر صاف ستھرے کپڑے پہنا کر ہمارے ساتھ عیدگاہ میں عید کی نماز پڑھنے جائیں۔ فاطمہ اہلاً سہلاً مرحبا یا نبی کہہ کر کرنی دینی چلی جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک ہاتھوں سے بچے جسم پر لگ گئی میل اتار رہے ہیں۔ جنت کے عورتوں کی سردار فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے ہاتھوں بھائی کے معصوم بدن پر پانی ڈال رہی ہیں۔ حسنین اپنے کپڑوں میں بھائی کے لیے اچھے سے اچھے جوڑے انتخاب کر رہے ہیں، گویا گھر کا ہر فرد حقیقی طور پر عیدین سے لطف اندوز ہو رہا ہے۔ اور ناظرین، جب وہ بچہ خوش و خرم باہر نکلا تو لڑکوں نے پوچھا ابھی تو رو رہا تھا اور اب بڑا خوش و خرم ہے، بات کیا ہوئی ہے؟ کہنے لگا بھوکا تھا، اللہ تعالیٰ نے میرے کھانے کا انتظام کر دیا، میں ننگا تھا، اللہ تعالیٰ نے میرے کپڑے کا انتظام کر دیا، اب میرے پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں سیدہ عائشہ، بہن سیدہ فاطمہ، چچا سیدنا علی اور بھائی حسن حسین بن چکے ہیں۔ یہ سن کر لڑکے کہنے لگے کاش آج ہمارے باپ بھی نہ ہوتے۔ ناظرین، یہ لڑکا ہمیشہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر کفالت میں رہا، حتیٰ کہ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال فرمایا تو یہ بچہ رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا افسوس آج پھر یتیم اور غریب ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اپنے ساتھ ملا لیا، کیونکہ ناظرین حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کی بہت حقوق بیان کیے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یتیم کی کفالت کرے گا اور محبت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھے گا، اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں اتنی ہی نیکیاں لکھ دے گا۔ ہمیں بھی اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے عید کے موقع پر اپنے ارد گرد بسنے والے غریب یتیم بچوں کے سر پر ہاتھ رکھنا چاہیے تاکہ ان کی بھی عید ہو جائے اور ہمیں کل روز قیامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک کہ فرمایا کہ مسلمانوں کے گھروں میں سب سے بہتر گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہو، اور مسلمانوں کا بدتر گھر وہ ہے
جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہو۔ دوستو، آج کی ویڈیو بس یہیں تک ہے۔ اگر آپ کو کوئی بھی چیز غلط لگی ہو تو پلیز کمنٹ میں بتائیے گا۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور اگر ابھی تک ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو پلیز لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔